انفرادی سطح پہ ہوں یا اجتماعی سطح پہ، ہم نے اصل میں اپنے فرض میں کوتاہی کی ہے۔ ہمیں وہ مائیں کہاں میسر ہیں جو مائیں پوری جو اپنی پریگننسی کا پیریڈ ہے وہ قرآن پڑھے بغیر نہیں گزارتی تھیں؟ وہ مائیں ہمیں کہاں میسر ہیں کہ بچے کو وہ باوضو ہوئے بغیر دودھ نہیں پلاتی تھیں، بسم اللہ کے بغیر دودھ نہیں پلاتی تھیں؟ اور ایسی مائیں ہم نے پڑھا ہے اور اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ وہ اپنے پوری زندگی پورے 2 سالوں میں اپنے بچے کو دودھ پلایا اور ایک بھی بچے کو ایک بھی دن بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا اثر نہیں ہونا؟ اگر ہماری آج کی ماں جو ہے وہ ڈیورنگ پریگننسی قرآن پڑھنے اور سننے کے بجائے وہ میوزک سنتی ہے اور ریلز پہ اپنی جو ہے وہ ٹائم کل کرتی ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہونا؟ تو یہ جو ہمارے امپیکٹ ہو رہا ہے اس کو آپ صرف نفسیاتی طور پر نہ دیکھیں، اس کو آپ روحانی اعتبار سے بھی دیکھیں، اور اس کا پھر عمل کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، پھر پوری ایک سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، اور ہم ایک نئی نسل جو پیدا کر رہے ہیں یہ نسل ظاہر اسی طرح کی ہوگی جس طرح کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو ایک ورثہ چھوڑیں تو پھر کسی اچھے ورثے کی توقع کریں، اچھے ترکے کی توقع کریں۔ جب ہم نے ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے تو دیکھیں نا، قرآن نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ میں تو سورہ کہف کو جب آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز اس کی حیران کر دینے والی اور مستقبل کی پالیسیوں کی بات۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خضر علیہ السلام کے ذریعے سے 3 باتیں جو ہیں 3 واقعات ملے، ان سے ایک واقعہ تھا وہ دیوار گرنے والا، دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جب وجہ بتائی تو انہوں نے کہا جی اس کے نیچے 2 بچوں کا خزانہ تھا، اور خزانہ تھا تو وہ اگر دیوار گر جاتی خزانہ ایکسپوز ہو جاتا اور لوگوں کو مل جاتا، اس کی حفاظت کرنا تھی، اللہ نے حفاظت کرنی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کانا ابوہما صالحا، اس کے والدین نیک تھے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے نیک والدین جو ہوتے ہیں نا، ان کی اولادوں کی نیکی کی حفاظت ہی نہیں ہوتی، ان کی مادیت کی حفاظت بھی اللہ کرتا۔ اب مادی خزانہ ہے، اس کی حفاظت کا انتظام اللہ فرما رہا ہے۔ تو جس نے یہ انشور کرنا ہو کہ میری اولاد کا تزکیہ، میری اولاد کی روحانیت، میری اولاد کی مادیت وہ سیکیور ہو جائے، تو یہ تو سادہ سا اصول مل گیا کہ خود نیک ہو جاؤ۔ بچوں پہ چیخنے چنگھاڑنے کی بجائے اپنے عمل کو ٹھیک کرو، اپنے عمل کو ٹھیک کرو۔ قرآن نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ نیک والدین کے اثر یہ پڑتا ہے، بچوں کی نسلوں کی مادیت کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، ان کے خزانے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے خزانے میں محفوظ کر دیتے تو کیا خیال ان کی نیکی محفوظ نہیں ہوگی، ان کی فطرت محفوظ نہیں ہوگی، ان کی پاکیزگی روحانیت کو کی حفاظت نہیں کرے گا؟ لہٰذا دیکھیں ایکسیپشنز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن نسخہ ہمیں دے دیا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے پاس نسخہ آ گیا کہ آپ نے جدید ترین دور میں پریشان کن حالات ہو جائیں اور بھی زیادہ ہو جائیں تو نسلوں کی حفاظت کرنی ہے تو خود مسلح پہ بیٹھ جائیں۔